बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब फिर वरहम वंतहिर्रहीम सामीन कराम, मैं हूं मुंसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हो। नाज़रीन कराम, 3-4 खबरें जल्दी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। एक तो इमरान खान साहब के अमेरिका के हुकूमत पे, ट्रंप के हुकूमत पे रद्द-ए-अमल आ गया। वो क्या माजरा है, जेल से उसने क्या कहा, किसके कहने पे कहा, जबकि DGSPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उसका रद्द-ए-अमल आ गया और उसने क्या कहा। दूसरा, अरब लीग के कुछ शहजादे तलोर की शिकार के लिए जो आए थे पाकिस्तान, उस पे IPC के मौजूदगी में उस पे हमला हुआ। आखिर ये क्या माजरा है। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज अरब सफीर के साथ खुसूसी मुलाकात और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद इस्तिकामत देने के लिए कोशिश कर रही है। जबकि सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट दो कदम पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। इमरान खान साहब का बड़ा मुतालिबा मान गया। ये एक एक करके सबसे पहले इमरान खान साहब की जो DGSPR के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ गया, इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, CCTV फुटेज सामने लाने चाहिए। आप लोग का सियासत के साथ कोई सरोकार नहीं है। आप लोग बॉर्डरों की हिफाजत कर ले और सियासत के लिए हम सियासतदान मौजूद है। जबकि सिस्टम की तरफ से और खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह भी एक फार्मूला तय हुआ था कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान साहब तीनों बैठकर कोई सियासी हिकमत अमली अपनाए, कोई मिसा की जमहूरियत अपनाए। लेकिन इमरान खान साहब कभी भी खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो 12वां खिलाड़ी है, उसके साथ में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। ख्वाह इसके लिए अमेरिका या किसी यूरोप कंट्री की प्रेशर आ जाए या किसी की ऑर्डर आ जाए या किसी की बात हो जाए, लेकिन मैं इन लोगों के साथ टेबल पे बैठने के लिए न तैयार हूं, न मेरा ऐसा कोई सोच है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट को, सिस्टम को, इदारे को यह कहा कि आप लोग सियासत से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर ले। आप लोग बॉर्डर, मुल्की हालात, दहशतगर्दी पे फोकस कर ले और सियासतदानों के बीच छोड़ दे। फिर मैं देखता हूं कि ये पाकिस्तान तरक्की किस तरह नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की भतीजे की शादी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की पोते की शादी, उस पे 50-50, 45-45 लाख की गड़िया, सूटे और जामे पहने वाले, यही वो चीज़ है। और उसमें फिर अरब सफीर के साथ मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मजीद ताल्लुकात को इस्तेहकाम देने के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के वजीर खारिजा या पाकिस्तान के और वफाकी वजीर, मेरे ख्याल से ये उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन अब जो भी काम करने मरियम नवाज साहिबा ने पड़ोसी ममालिक के साथ, अरब लीग के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए अपनी खारिजी असर रसूख इस्तेमाल करनी है, तो इस पे भी बड़ी बातें हो रही है। जबकि दूसरी तरफ तलोर की शिकार के लिए अरब लीग से, कुछ अरब ममालिक से कुछ शहजादे आए थे। IPC उनकी सिक्योरिटी पे मामूल थे। वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने उन पे हमले किए और उसमें एक IPC के जांबाग होने का भी इत्तला आया हुआ है। क्योंकि वहाँ ये जो अरब लीग और अरब ममालिक के जो शहजादे आते, वो शिकार के आड़ में जो खेल खेलते, शायद उसी पे वहाँ के मकामी लोगों को गुस्सा भी है, रद्द-ए-अमल भी है और इसीलिए ये इकदाम की गई है। जबकि दूसरी तरफ पहले एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से ये मुतालिबा कर रहे थे कि आप मुल्क छोड़ दें, आप बरतानिया चले जाए। अब उससे तो 2 कदम पीछे चल गए कि चल आप पाकिस्तान में रहे। लेकिन इस बात पे जोर दे रहे कि आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ टेबल पे बैठे, क्योंकि ये इनकी दिली ख्वाहिश है। और फिर इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया कि आप लोग का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग का इसमें कोई रोल नहीं है। आप लोग बॉर्डर संभाले, मुल्क की सिक्योरिटी संभाले और जो मुल्क में
امن و امان ہے اس کو برقرار رکھے. سیاست ہم سیاستدانوں کا کام ہے, ہم سیاستدان جانے, ہمارا کام جانے. اور خاص طور پہ بارواں کھلاڑی نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے اس کو بارواں کھلاڑی کہا, اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں ٹیبل پہ بیٹھوں گا, اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا. کیونکہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا بھی یہی خواہش ہے کہ نون لیگ کو کوئک آؤٹ کر لے اور ہم اور پی ٹی آئی حکومت بنا لے. کیونکہ جو پی ٹی آئی خاص طور پہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, اس مقبولیت کو وہ لوگ بھی کیش کرنا چاہتے کہ تاکہ ان کی وجہ سے ہماری بھی معیار تھوڑی سی بہتر ہو جائے. جبکہ دوسری طرف ایک بڑی اہم اور ایک چھوٹی سی خبر ہے, وہ یہی ہے کہ اب ایک دفعہ پھر جماعت اسلامی کو کسی نے لانچ کر دیا اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ جیل سے فلسطین کے اوپر بیان دے دے. اب میں یہاں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی, اگر عمران خان صاحب یا پاکستانی سیاستدانوں میں جس نے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے فلسطین پہ, کشمیر پہ, تو ایک عمران خان صاحب ہے. لیکن اب اس سٹیج پہ جماعت اسلامی عمران خان صاحب سے کیوں مطالبہ کرنا چاہ رہے؟ اب اگر سمجھا جائے, اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اس وقت اس سسٹم کا بارواں کھلاڑی ہے, جو سسٹم سے باہر ہے, جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, جو اس کے پارٹی کے ساتھ کیا گیا, جو اس کے الیکشن کے ساتھ کیا گیا, جس طرح ان کو اذیت دی گئی ہے, جس طرح ان پہ پارچے بنائے گئے. تو اس سے بیسٹ ہے کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کو چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مطالبہ کر لیتے کہ وہ ایک پرزور بیان جاری کر لے. خاص طور پہ جو ستون ہے, جو حکومت پاکستان کی ستون ہے, وہ ہے پی ڈی ایم حکومت. شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کر لیتے, نواز شریف صاحب سے مطالبہ کر لیتے, اور ایٹمی طاقت کا جو فوج کا سربراہ ہے عاصم منیر صاحب, اس کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے مطالبہ کر لیتے, ان سے ریکویسٹ کر لیتے کہ آپ فلسطین پہ ایک بیان جاری کر لے یا اپنے آفیشل ٹویٹ سے ایک ٹویٹ کر لے. لیکن اب عمران خان صاحب سے وہ یہ مطالبہ کیوں کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ اب عمران خان صاحب یہی بات, یہی سٹیٹمنٹ پھر آگے کچھ اور نوعیت میں پیش کریں گے. کیونکہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے کہ وہ فلسطین کے تنازع پہ بھی بالکل جارحانہ طور پہ بول پڑا ہے, کشمیر کے تنازع پہ بھی جارحانہ طور پہ بول پڑا ہے, اور ہر اس ملک میں جس جگہ پہ انسانی حقوق پامال ہو رہی ہے, جہاں ظلم جدل اور زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ عمران خان صاحب نے گا بگا بڑے پرزور سٹیٹمنٹ دیے. تو حافظ نعیم صاحب کو تو چاہیے تھا, لیکن حافظ نعیم صاحب کی اگر آپ ان کی ٹریک ریکارڈ دیکھ لے یا ان کی پارٹی کا, تو اس نے پہلے پاکستان بننے سے پہلے جو ان کا لیڈر تھا, وہ پہلے قائد اعظم صاحب کے, مسلم لیگ قائد اعظم کے بالکل خلاف تھے, آزادی کے خلاف تھے. پھر یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ مارشل لا میں ان کو تقویت ملتی ہے, مارشل لا میں یہ شہباز ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھے, اور وہاں ان لوگوں نے اپنے مطالبات, اپنے مراغات لیے. پھر اسی طرح اور جو مارشل لا لگی اس کے ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے, اور پھر جو افغانستان کی جہاد پہ بھی ان لوگوں نے اپنا چورن بھیجا. لیکن اب تو ان کو چاہیے کہ جو کرم میں جو حالات ہے, ان کو چاہیے کہ اس جلسے میں یہ شرکت کر لیتے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے لیتے, وہاں اس جرگے میں شرکت کر لیتے. وہاں ادویات کا میں لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہے, دو فریقوں میں تنازع چل رہے, جنگ بندی کے لیے ان کو تگدو کرنی چاہیے تھی. جبکہ دوسری طرف افغان بارڈر پہ ہمارے فوجی بھی پیش قدمی کر رہے ہیں, وہاں سے بھی پیش قدمی ہو رہی ہے, حالات بالکل نازک موڑ پہ ہیں. اب ان کو بھی روکنے کے لیے ان کو کچھ اقدام اٹھانے چاہیے تھی. لیکن فلسطین تو ہم سے کوسوں دور ہے. اب تو ہمارے ملک کے اندر
ایک کونے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ کرم ایجنسی ہے، وہ وہاں کے رہائشی کہ 2 وقت روٹی اب ان کو ملنا محال ہو گیا. وہاں بچوں کے اموات صرف دوائی نہ ہونے کے وجہ سے ہو رہی ہے. لوگ نقل حرکت نہیں کر پا رہے، اور جو لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آتے تو باہر نکل کے اور ان کی زندگی وہاں ختم کی جاتی ہے. تو اس پہ حافظ نعیم صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ایسے اور جو اسلامی یا سیاسی جماعتیں، ان کو چاہیے کہ وہاں کے حالات بہتر کر لے، نہ کہ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ فلسطین پہ بیان بازی کر لے یا فلسطین کے لیے آواز اٹھائے. تو اس سے بیسٹ ہے کہ پہلے اپنے جو ملک میں فلسطین یا کشمیر بنا ہوا ہے اس پہ آواز اٹھائے، اس کے لیے تگ و دو کر لے. ویسے سوشل میڈیا پہ بڑے تنازع کی طور پہ ان پہ باتیں ہو رہی ہے، اور حافظ نعیم صاحب کو طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے ٹویٹ کا اور طرح طرح کے میمو کا ان کو سامنا کیا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارا سیاستدان اس جگہ پہ پاؤں رکھتا ہے جس جگہ کا ماحول ٹھنڈا ہو. اس جگہ پہ پاؤں بالکل رکھنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں جس جگہ کا ماحول گرم ہو. اب بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اب عمران خان صاحب کو رہا تو کرنا ہے ہر صورت پہ، خواہ 2 جنوری ہو، خواہ 2 جنوری ہو یا 6 جنوری ہو، کیونکہ وقت اب یہ ثابت کرے گا کہ اب انصاف ہونا ہے ہر صورت پہ. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے، اگر وہ 2 جنوری تک دوسرا راؤنڈ تیار ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اگر تیار نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتے، کچھ پیش رفت نہیں ہوتی، تو 6 جنوری پہ ان کے اور جو کیسز کے سنوائی ہونی ہے ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور ان کو سزا سنائی جائے گی. لیکن اس سے بھی عمران خان صاحب اندر نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ اب حالات بڑے گمبھیر ہیں، بڑے پیش رفت کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے اہم رخ کی طرف جا رہے ہیں. اب ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، معیشت مزید زمین بوس ہو رہی ہے، کیونکہ اعداد و شمار سے یہی ثابت ہو رہی ہے کہ جنوری سے لے کر اس جنوری تک جو ہماری پاکستانی گروتھ ہے 0.09 تک پہنچ گیا ہے. اب یہ 6 سمتنگ تھا، لیکن اب کیا کرے؟ زمین بوس معیشت میں استحکامت نہ ہو، سیاسی عدم استحکام، انصاف کی فراہمی نہ ہو، الیکشن چوری، پام پوٹی 7 والی حکومت، پام پوٹی پائپ والی جو لوگ ہیں ان کو باہر رکھا گیا ہے، اور اوپر سے بیرونی دباؤ اور پڑوسیوں کا عدم اعتماد. تو اس طرح پھر ہماری گروتھ اوپر نہیں جائے گی، ہماری گروتھ مزید نیچے آئے گی، اور ہر بندے کا زندگی تنگ ہوگا، ہر بندے کی زندگی اجیرن ہوگی. تو اللہ کرے کہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے کہ کوئی ایسا کرشمہ سامنے آ جائے، ایسا کرشمہ پیدا ہو جائے، تاکہ پاکستان میں ہر بندہ جو غم اور غصے سے ان کا چہرہ لال پیلا ہے اس پہ رونائی آ جائے اور اس پہ چمک آ جائے، اور ہر بندے کے بے ساختہ زبان سے ایک الفاظ نکلے، اور وہ یہی الفاظ ہوں گے ہر کونے میں، ہر گھر میں، ہر کوچے میں اور ہر جگہ پہ، کہ پاکستان زندہ باد ہو اور پاکستان پائندہ باد.